السلام علیکم 9th کلاس آج ہم لوگ اپنا حصہ نظم سٹارٹ کریں گے۔ حصہ نثر جو ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، تو حصہ نظم میں ہماری پہلی جو نظم ہے وہ ہے حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، تو اس کا پہلے انٹرو پڑھیں گے۔ تو انٹرو ہے خواجہ الطاف حسین حالی، تو ان کی جو وفات تھی وہ 1837 ہے، یعنی 1837 ہے، اور 1914 میں جو ہے ان کی وفات ہے۔ تو یہ پیدائش اور یہ وفات کا سن ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے یہ کس جگہ پہ پیدا ہوئے تھے۔ تو خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا، معزز عزت دار، جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات جگہ کا نام ہے سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا ہے۔ ان کے والد جو تھے خواجہ عزت بخش نے انتہائی اسرت تنگی اور تنگ دستی میں زندگی گزاری۔ حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی جو ہے وہ پرورش کی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی، اور علم کے شوق کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ میکے میں چھوڑ دیا، یعنی ان کے والدین کے پاس، اور دلی چلے گئے۔ اور دلی میں وہاں پہ انہوں نے 1.5 سال معروف عالم، معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور، اور وضاح کا مطلب ہوتا ہے تلقین یا نصیحت کرنے والے، مولوی نواز علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے، یعنی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1856 میں حصار کلکٹری میں ملازم ہو گئے، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے باعث وجہ انہیں واپس آنا پڑا۔ 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مصائب اور ان کے بچوں کے تعلیق رہے، تعلیق استاد۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شیردی اختیار کیا، گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا جو ہے وہ خطاب ملا۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ ان کا جو شمار ہے اہم شاعروں میں ہوتا ہے، نثر نگار بھی تھے اور تنقید جو تھے نگار بھی تھے۔ 1857 میں انہوں نے جو ہے وہ اس سے پہلے تو قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد میں جب حالات بدلنے لگے تو انہوں نے جو ہے وہ شاعری کو بالکل بدل دیا۔ انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی تعلق نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم جو ہے وہ کردار ادا کیا، اور انہوں نے جو ان کی جو شاعری تھی وہ اخلاقی اصلاحی ملی، یعنی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ مرتب دینا، ترتیب دینا، جدید شاعری، تنقید نگاری اور سنوا